اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق صدق اللہ العظیم۔ صادق ہوں اپنے قوم کا غالب، صادق ہوں اپنے قوم کا غالب، خدا گواہ کہتا ہوں سچ کے جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ معزز سامعین و احباب، میری تقریر کا عنوان ہے صدق یعنی سچ۔ یہ ایک ایسی خوبی ہے جس کو دنیا کے ہر مذہب نے حسن کہا ہے۔ سچ کا مطلب کسی چیز کو حقیقت کے مطابق بیان کرنا ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ واقعہ کے اپنی بات کے مطابق بیان کیا جائے تو سچ ہے، اور واقعہ کے یا حقیقت کے برعکس کو بیان کیا جائے تو جھوٹ ہے۔ اسلام جس طرح قول میں صداقت کا تقاضا کرتا ہے، اسی طرح نیت میں صداقت، ارادے میں صداقت، عزم میں صداقت، تکمیل عزم میں صداقت، عمل میں صداقت اور دین میں بھی صداقت کا تقاضا کرتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کمال اور بلندی کے بارے میں سوال کیا گیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمال یہ ہے کہ بندہ حق بولے اور سچ پر عمل کرا ہے، کیونکہ بقال عابد ادیب جنہیں یہ فکر نہیں سر رہے نہ رہے، جنہیں یہ فکر نہیں سر رہے نہ رہے، وہ سچ ہی کہتے ہیں جب بولنے پہ آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو سب سے بڑی خیانت قرار دیا، فرمایا سب سے بڑا خائن ہے وہ شخص جو اپنے بھائی کو جھوٹ بول رہا ہو۔ لیکن دوستو سوچئے، یہ تو ہمارا کلچر بنتا جا رہا ہے۔ ہم فنی ویڈیوز اور جکت بازی میں آگے بڑھنے کے لیے اس کا ارتکاب یہ سوچے سمجھے کیے جا رہے ہیں۔ تھا جس نے قرآن پڑھنا گانے گاتا ہے آج، تھا جس نے قرآن پڑھنا گانے گاتا ہے آج، ہاکی کھیلتا ہے دھنی تلوار کا۔ اے بابے جی وقار، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں ایمان تو لانا چاہتا ہوں لیکن میں زنا، چوری اور شراب جیسے گناہ کا عادی ہوں۔ یا رسول اللہ میں ایمان لانے کے بعد ان سب گناہوں کا اکٹھا نہیں چھوڑ سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صرف مجھے جھوٹ چھوڑ دینے کی ضمانت دے دو۔ چنانچہ وہ شخص پھر دربار مصطفیٰ سے چلا گیا، لیکن جب چوری کرنے لگتا تو ذہن میں خیال آتا چوری کرنے کے بعد اگر میں پکڑا گیا تو جھوٹ نہیں بولوں گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، زنا کے بدلے میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو سنسار کر دیا جاؤں گا، اور شراب پینے کے بدلے میں جھوٹ نہیں بولوں گا اور اگر بولوں گا تو کوڑوں کی سزا کھانی پڑے گی۔ چنانچہ وہ شخص چند دنوں بعد پھر دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، آپ کیسے پیارے معلم ہیں، آپ نے مجھے جھوٹ سے بچا کر ہر ایک گناہ سے بچا دیا ہے۔ دوستو سچائی میں ویسی باکمال ہستی تھی کہ بڑے سے بڑا کافر اور دشمن بھی ان کا صادق اور الامین کے لقب سے یاد کرتا تھا۔ ایک دفعہ روم کے بادشاہ نے جناب ابو سفیان سے پوچھا سچ بتاؤ تمہاری محمد کے ساتھ کئی جنگیں ہو چکی ہیں لیکن کیا اس نے کبھی جھوٹ سے بھی کام لیا؟ اس وقت ابو سفیان نے کہا بلّہ مخالفت اور دشمنی اپنی جگہ پر، لیکن وہ شخص کبھی منہ سے جھوٹ نہیں بولتا۔ مقال جگر مراد آبادی۔ صداقت ہو تو دل سینوں سے کھینچنے لگتے ہیں، صداقت ہو تو دل سینوں سے کھینچنے لگتے ہیں، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی۔ مسجد طلبہ یہی بات ابو جہل بھی کہنے پر مجبور ہو گیا اور کہنے لگا اے محمد میں تجھ کو جھوٹا تو نہیں کہتا مگر ہاں ہم تمہارے پیغام کو ماننے سے قاصر ہیں۔ عزیز دوستو 40 سال اس کفرستان میں گزارنے کے باوجود جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر بلا کر کہا اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے ایک گروہ تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم مان جاؤ گے؟ تو سب نے ببان توڑ کہا کہ ہم مان جائیں گے، کیونکہ یہ آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ عزیزم سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی روایات کو ترک کر دیا، نام سے مسلم رہ گئے، افکار اور کردار غیرت کے اپنا لیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اب بھی شمع مصطفی پر پروانہ باد لوٹنا ہوگا۔ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر،
محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی کی ذرا پہچان پیدا کر۔ نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر۔ اور ضرورت ہے کہ ماضی کی طرح روشن ہو مستقبل، اور ضرورت ہے کہ ماضی کی طرح روشن ہو مستقبل۔ کوئی خالد، کوئی بوسر، کوئی سلمان کو پیدا کر، بس